بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے انسان اور بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کا سب سے انوکھا اور امیر ترین انسان تھا، جس کی دولت کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ ناظرین، قرآن پاک میں قارون نامی ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت اور بے شمار خزانوں سے نوازا تھا۔ اس کے پاس کتنا خزانہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آج کے اس دور میں پوری دنیا کے مال و دولت اور تمام تر ممالک کے پیسوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے قارون کے خزانے کے ساتھ، تو پوری دنیا کا مال و دولت اور خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی کئی زیادہ مال و دولت اور کئی زیادہ خزانے تھے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اس قدر نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے باوجود قارون نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت سارے حسن سے نوازا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ توریت کا بھی بہت بڑا عالم تھا۔ اس کے اندر یہ خوبی بھی تھی کہ یہ بہت بااخلاق اور ملنسار انسان تھا۔ ناظرین، جیسے بہت سارے انسان مال و دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل جاتے ہیں، ایسے ہی قارون بے شمار مال و دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ ناظرین، اس کے پاس اس قدر خزانہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس قدر مال و دولت سے نوازا تھا کہ 70 اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلتے تھے۔ ناظرین، ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں اس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ لے کر چلا کرتے تھے۔ اس کا خزانہ کتنا بڑا اور کتنا وسیع ہوگا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا اور یہ اس قدر امیر کیسے ہوا۔ اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اور وہاں سے اس نے علم کیمیائی حاصل کیا، جس کی مدد سے یہ لوہے اور مٹی کو سونا بنانے میں کامیاب ہو گیا اور اسی طرح یہ سونا بنا بنا کر دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں یہ لوگوں سے دو گنا وصول کیا کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور یہ مصر کی تاریخ کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا کہا۔ پہلے تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کا عہد کر لیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دیا کرے گا، لیکن جب قارون نے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو یہ اس کے مال میں سے ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم سے لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف خود اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے لگا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے نام پر تم لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارا مال ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کی یہ چال بھی چلی کہ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے تاکہ لوگ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو جائیں اور ان سے نفرت کرنے لگیں۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ اسی دوران قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگا۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
اس عورت سے فرمانے لگے کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم ہے کہ جس نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر میں سے بنی اسرائیل کے لیے 2 راستے نکالے اور بنی اسرائیل والوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے کانپنے لگی، اور اس عورت نے بھرے مجمع میں قارون کے سامنے اس بات کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، قارون نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ اسی وقت 2 افراد کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، صرف 2 افراد ایسے تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس بدبخت کو پکڑ لے، تو اسی وقت زمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کو گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنسا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ یہی حکم ارشاد فرمایا، تو اس وقت قارون کمر تک زمین کے اندر دھس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو مکمل طور پر زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اس وقت وہ 2 آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے وہ تمام لوگوں کے سامنے یہ کہنے لگا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھنسایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکے اور قارون کے تمام مال و دولت کو اپنا بنا سکے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون کا تمام خزانہ اور قارون کا مکان بھی زمین کے اندر دھنسا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور قارون کا مکان اور قارون کے تمام تر خزانے زمین کے اندر دھنسا دیے گئے۔ اس طرح قارون کا غرور و تکبر اور اس کا مال و دولت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اور اس چیز میں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی، ہرگز وہ اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے بری ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا وارث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے۔ معزز ناظرین، اسی طرح وہ قارون جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نعمت اور خزانوں سے نوازا تھا، لیکن وہ مال و دولت کے غرور تکبر میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا۔ ناظرین، اس طرح قارون اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور زکوٰۃ دینے کا منکر ہو گیا۔ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا منظور و قبول فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔